It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. نہیں یعنی چلے ٹھیک، اس پر میں سے مزید بات کرتا ہوں. ابھی چونکہ وسیم آفتاب صاحب نے جوائن کیا متحدہ قومی موومنٹ کے، آپ سینئر رہنما اور کور کمیٹی کی اور میٹنگز کا بھی حصہ رہے ہیں. وسیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب پہلے تو میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کس حد تک معاملہ طے پا گیا، اگر آپ ہمیں رفلی بتا سکیں کہ کیا یہ معاملہ بالکل طے پانے کے قریب ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، یا اس کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت سندھ میں جو فیوچر ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوگا یا کراچی میں سندھ میں؟ لیکن یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو کی جو کمیٹی ہے قانون سازی کے حوالے سے وہ روزانہ کی بنیادوں پر بیٹھ رہی ہے، اور ہم ایم کیو جمہوریت پر یقین رکھنے والی جماعت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جتنی زیادہ ضرورت آج ڈائلاگ کی ہے شاید اس سے پہلے نہ رہی ہو، اور ہم ہر اس چیز کو جو ملک کے عظیم تر مفاد میں ہوگی اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2001 کا جو ایس ایل جی او ہے اس نے اپنی پوری ڈیلیورنس لوگوں کو دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی قانون میں جب کبھی بھی لوگ یہ محسوس کریں کہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں قانون انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس کی جائے تبدیلی کی وہ کرنے کی چاہیے، اور ہم بھی اس چیز کے لیے تیار ہیں. لیکن کوئی ایسا نظام جو لوگوں کی خدمت نہ کر سکے، ان کی ڈلیور نہ کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک ایسا نظام کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہم نہ 2001 کی بات کر رہے ہیں نہ 97 کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سسٹم آتا ہے آنے والا ہے وہ ایسا نظام ہونا چاہیے جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے، اور ایم کیو مذاکرات سے یقین رکھتی ہے، لہٰذا ہم اس سسٹم کے لیے بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ایک ایسا متفقہ قانون ضرور ہم لے کر آئیں گے جو نہ صرف یہ کہ سندھ کے لوگوں کے مسائل حل کرے گا بلکہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آگے پورے پاکستان کے لوگ اس کو فالو کریں. یہ رائے رکھتی ہے نا متحدہ قومی موومنٹ کے ناظم کو مزید بااختیار ہونا چاہیے اور پولیس ناظم کے انڈر میں ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس وقت اس ملک کے اندر جب ہم صوبائی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں تو صوبائی خود مختاری صرف کیا صوبوں تک جو ہے ڈیلیگیٹ ہو کے رہ جائے گی، صوبے کی تو اپنی پاور ڈیلیگیٹ کریں گے نیچے. تو جب ہم صوبائی خود مختاری کی بات کر رہے ہوں، جب زیادہ وسائل مرکز سے لے کے صوبے میں دے رہے ہوں، تو اس وقت یہ بات ہم سب کو ماننی پڑے گی اور تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ خیرات نیچے بھی جائیں. تو لہٰذا جو شہر کا ناظم ہے یا ڈسٹرکٹ ناظم ہے یا تعلقہ ناظم ہے اس کے پاس بھی اختیارات ہونے چاہیے، وہ بھی لوگوں کا نمائندہ ہے، جمہوریت کی بیسک نرسری ہے. اگر ہم اس کی اہمیت کو نظر انداز کریں گے تو کیسے سسٹم چلے گا؟ لیکن اس پر ایک رائے یہ بھی ہے جس کا ابھی اظہار شجیب مومن صاحب نے بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آفیشل پالیسی سی ایم صاحب دیں گے، لیکن ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جب ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کو مزید ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ ناظم جس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہوگا، اور ظاہر اپنے انتخابات بھی جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اگر وہ ناظم ایک سیاسی شخصیت ہوگا تو پھر وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ تو زیادہ آئے گا پولیس میں، لا انفورسنگ ایجنسیز میں. لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ ناظم اگر ناظم کا الیکشن سیاسی بنیادوں پر ہوگا تو یقینی طور پر ناظم سیاسی ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں پولیس آفیسر بھی وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، وہ بھی صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سسٹم کون سا بنانے جا رہے ہیں. ہم کیا ایک ایسا سسٹم بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں عوامی نمائندے علاقے کے لا اینڈ آرڈر کے اندر اس کا کوئی انپٹ نہیں ہوگا. کیا وہ ناظم جس کو اس علاقے کے لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، کیا وہ اس بات کی اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، اس کا اعتماد نہیں کیا جائے گا کہ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہے وہ پولیس ہو یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں، پاکستانیوں کے لیے، اس میں پاکستانی کام کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی ایڈجسٹمنٹ اگر جس میں ایک اچھا ٹیم ورک سامنے آ جائے اور مسائل حل ہوں تو یقینی طور پر ہمیں اس سسٹم کی طرف جانا چاہیے کہ بنیادی مقصد اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے، ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس میں یقینی طور پر ہم سب کو آگے آنا ہوگا. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کسی خرابی کا ذمہ دار کسی نظام کو رکھ رہے ہیں یا سب کچھ فرد کی خرابی کا ذمہ دار اس کو ہم ٹھہرا رہے ہیں. اگر اس بنیاد پر کہ بھئی فلاں جگہ کے ناظم نے بڑا کرپشن کیا ہے یا فلاں علاقے کے ڈسٹرکٹ ناظم نے یا فلاں تعلقہ ناظم نے خرابیاں کی، یقینی طور پر کی، ہم بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اگر صحیح سے خدمت کی جاتی تو آج پاکستان بہت آگے جا چکا تھا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی نظام کے تحت ایک کراچی میں دیکھ لیں ترقی، حیدرآباد کی ترقی دیکھ لیں، تو اس میں تو بالکل واضح ہو جاتی کہ نظام میں خرابی نہیں تھی، لیکن افراد
के अंदर खराबी थी जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। इसमें इसलिए हम कहते हैं कि यकीनी तौर पर जमहूरियत है, उसके अंदर डायलॉग होनी चाहिए। अगर कहीं कोई खराबी है उसको यकीनी तौर पर एड्रेस किया जाए और एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जहां पर एक बेहतर चेक एंड सिस्टम हो और हम उसको देख सकें, अगर कोई खराबी कर रहा हो उसको पकड़ा जा सके, उसका एहतसाब किया जा सके। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम आफ्ताब साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से।